السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من حب او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سادات امام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ ابھی جیسا کہ تعارف میں مبالغہ کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی عظیم مقرر یا کوئی علامہ نہیں، لیکن الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے قبل دو عظیم علماء کرام نے ماشاءاللہ بہت جامع تقریر پیش کی، روح خوش ہوتا جا رہا تھا، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بلا وجہ مجھے اسپیشل مقرر کے طور پہ بلایا گیا، جبکہ اتنے اچھے علماء ماشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج غالباً ربیع الاول شریف کی 18ویں شب ہے، اور آج کی شب ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہوئے۔ اب اس سے غیروں کا ایک اعتراض کہ آپ لوگ صرف 12 ربیع الاول کو کیوں میلاد مناتے ہو، اس کا جواب یہاں کلیئر ہو چکا، اس لیے کہ الحمدللہ ہم سنی مسلمانوں کے لیے ہر روز میلاد مصطفیٰ ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ why have you specially planned only for the 12th of ربیع الاول، کیوں صرف 12 ہی کو کرتے ہیں؟ ہم 12 کو اسپیشلی ضرور مناتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے علماء نے 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کو فرض یا واجب نہیں کہا۔ اچھا کام ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ جب ہم نے فرض نہیں کہا then it is not upon us to give the دلیل from the قرآن۔ جب تک ہم فرض نہ کہیں ہمارے اوپر یہ ضروری نہیں کہ ہم قرآن سے دلائل پیش کریں، نہ ہم نے واجب کہا کہ ہم قرآن اور حدیث سے دلیل دیں۔ تم حرام کہتے ہو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کو حرام ثابت کرو، اور ہرگز حرام ثابت کر نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالی کی سنت ہے۔
اور الحمدللہ ہم سنی مسلمان جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بھی ہمارے عقائد ہیں، these are exactly in accordance with the Quran and the ahadith of نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی بھی ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے تعلق سے جو اعتراض یہ آتا ہے کہ تم نے 12 کو مقرر کر دیا جبکہ ہم 12 کو ضرور مناتے ہیں، لیکن ہم نے کسی تاریخ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اٹ از اے مسٹ اپون یو ٹو ڈو آن دس ڈے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جوا کے تعلق سے، سود کے تعلق سے، شراب کے تعلق سے واضح طور سے ارشاد فرما دیا. قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں حرام ثابت ہو چکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ چیزوں کو حلال فرمایا، کچھ چیزوں کو حرام فرمایا. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یہ وہ نبی ہیں، یہ رسول بھی ہیں، یہ نبی بھی ہیں، یہ امی بھی ہیں، یہ وہ ہیں جن کی شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. یأمرہم بالمعروف، نیکیوں کا حکم دینے والے، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے. کتنی صفت ہوئی؟ نبی، رسول، امی، تورات میں ان کا ذکر، انجیل میں ان کا ذکر، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے. صرف اتنا ہی نہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال فرمانے. سبحان اللہ. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپاک چیزوں کو حرام فرمانے والے. ہمارے آقا حلال بھی فرماتے ہیں، حرام بھی فرماتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ہمارے آقا کو دافع البلاء بھی فرمایا کہ لوگوں کے بوجھ کو اتارنے والے کے لیے. قرآن سے دافع البلاء بھی ثابت ہے. سبحان اللہ. اب جو لوگ امی نبی کا ترجمہ معاذ اللہ الٹریٹ کرتے ہیں، ان پڑھ کرتے ہیں، آپ میں بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، الٹریٹ کو اگر اردو میں کہیں گے تو جاہل ہوگا، اور یہ ہر جگہ امی کا ترجمہ جاہل کرتے ہیں، ان پڑھ کرتے ہیں، الٹریٹ کرتے ہیں. ان کے قرآن کے تراجم دیکھ لیجیے، آپ ان کی بکس کا مطالعہ کر لیجیے، ہر جگہ جہاں امی کا لفظ ہے وہاں الٹریٹ یعنی ان پڑھ جاہل کا ترجمہ کرتے ہیں. مجھے بتائیے، جس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کے اتنے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ رسول بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، ان کی تعریف تورات میں بھی ہے، ان کی تعریف انجیل میں بھی ہے، یہ پاک چیزوں کو حلال بھی فرماتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام بھی فرماتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ جاہل بھی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ اتنی تعریفوں کے ساتھ اللہ جاہل بھی فرما دے؟ کیا مطلب؟ امی کا معنی ہرگز الٹریٹ نہیں ہے، بلکہ ڈیوائنلی ٹاٹ بائی اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے ان کو سب کچھ سکھایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تو میرا شاگرد ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ہی از مائی اسٹوڈنٹ. اللہ کو یہ بھی منظور نہیں کہ کوئی نبی کو اپنا اسٹوڈنٹ کرے، اس لیے اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب کو خود سکھا دیا. الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں، قرآن کی تفسیر کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیان. اے میرے حبیب، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ کرو. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسى، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ ہرگز نہ بھولیں گے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اور اگر کبھی بھولے بھی تو آپ کی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے بھولیں گے. کبھی بھولیں گے بھی تو بھی اٹ ول بی بائی دا ول آف اللہ. وائی؟ تاکہ آپ کے بھولنے پر ایک سنت قائم کیا جائے. کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یوں تعریف فرمائی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد نہیں، اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب کو سکھا دیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں بھی ہے. اللہ نے فرمایا
انجیل میں بھی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی قوت دی، ایسا اختیار دیا کہ کچھ چیزوں کو وہ حرام بھی فرما دی۔ تو جو جو چیزیں حرام ہیں وہ آپ کو قرآن میں بھی ملیں گے، حدیث میں بھی ملیں گے۔ اگر سرکار کی میلاد منانا حرام ہوتا تو یقیناً قرآن میں بھی ملتا، حدیث میں بھی ملتا، اور یہ قیامت آ جائے گی کبھی بھی اس کو حرام ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ بے شک کوئی بھی آپ کے سامنے میلاد کے خلاف بولے، یو ہیو ٹو گیو اے سمپل آنسر۔ ہم نے کب فرض کہا کہ ہم قرآن سے دلیل دیں؟ ہم نے کب واجب کہا کہ حدیث سے دلیل دیں؟ پھر بھی الحمدللہ دلائل کے انبار موجود ہیں۔ ہمارے پاس ضروری نہیں، yet we got so much of evidences۔ تم منع کرتے ہو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم دلیل دو۔ You have to give evidence and they will never be able to provide it۔ یہی حال آپ کے یہاں کے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ہوا تھا۔ کیا کہا؟ وسیلہ حرام، وسیلہ حرام ہے۔ کتنی آیتیں؟ more than 25، 25 نہیں، 25 سے زیادہ، more than 25 verses۔ ہمارا سمپل سا سوال تھا کہ ایک آیت دکھا دو کہ وسیلہ کہاں حرام لکھا ہوا ہے۔ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ 4 سال تو ہو چکے، ارے 400 سال ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، کبھی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ قرآن کریم میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ملے گا، لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں ملے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرام پر زندہ باد۔ حرام کہنے کے لیے کوئی بھی جب تک دلیل نہ دے حرام نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ حلال اور حرام کرنا ایوری ٹام اینڈ ڈک ہیری کا کام نہیں ہے، ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ نے خود حرام اور حلال فرمایا اور اپنے حبیب کو اس شان سے نوازا کہ اللہ کا حبیب حلال بھی فرماتے ہیں، حرام بھی کچھ چیزوں کو فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، اس کو حرام کہنے والا سب سے بڑا جاہل۔ بے شک۔ پھر دوسرا اعتراض کہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سرکار کی ولادت ہوئی۔ یہ امیجز آپ کو واٹس ایپ میں ملے ہوں گے کہ تمہارے امام اعلیٰ حضرت نے تو 8 کا لکھا ہے، تم کیوں 12 کو مناتے ہو؟ اگین آئی ایم ریپیٹنگ، وی نیور سیڈ دیٹ اٹ از مسٹ فار یو ٹو ڈو آن دی 12th۔ یہ ہم نے نہیں کہا کہ 12 ہی کو کرنا ہے۔ پھر بھی ان وہابی نجدیوں کی عادت ہے کہ جب بھی یہ قرآن کریم سے دلیل دیتے ہیں تو آیتیں ادھوری پیش کرتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں، حدیث کو بھی ادھوری پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پوری پیش کریں گے تو ان کی چوری پکڑی جائے گی۔ فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یہ تمہاری مثل ایک مخلوق ہے، بندے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ پکار کے دیکھو، کیا یہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ پکار کے دیکھو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کی صدا لگاتے ہو، دیکھو قرآن میں اللہ نے منع فرمایا۔ تم یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، یا غریب نواز پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا یہ سنتے نہیں، پکار کے دیکھو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، کیا یہ جواب دیتے ہیں؟ یہ آیت پیش کر کے ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اتنی صلاحیت ضرور رکھے کہ ان آیت کریمہ کی تشریح تفسیر علماء اہل سنت سے پوچھ کے اپنے قلب کو اطمینان دے، جسٹ ان کی باتوں کو سن کر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی چاہیے کہ نیکسٹ کوشچن کرے، ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ تم نے پڑھی، آگے کی آیت بھی تو پڑھ کے سنا دو۔ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ پوچھو آگے کی آیت کیا ہے تو پڑھنا پڑے گا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس سے وہ چلے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑے؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
You have to question them. اس آیت کریمہ کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے کہا کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ اب مجھے بتائیے انبیاء کرام کے ہاتھ تھے کہ نہیں؟ تھے نہیں، اب بھی ہیں، اب بھی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے لیے جا رہا تھا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، صرف اتنا ہی نہیں، قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا دیکھا۔ کھڑا ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، جسم کے ہونے کے لیے ہاتھ پیر کا ہونا ضروری ہے، آنکھ کان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا مسجد اقصی میں جب میں پہنچا تمام انبیاء کرام موجود تھے، میں نے سب کی امامت کی۔ نماز با جماعت پڑھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، تکبیر باندھنے کے لیے ہاتھ کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کلیئرٹی کے ساتھ حدیثوں میں ملتا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ انکار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حدیثوں کا کھلا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے موت کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق سب نبیوں کو موت آنی ہے، لیکن صرف ایک آن کے لیے، جیسے اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ بس آنی ہے، جسٹ فار دی مومنٹ۔ اس مومنٹ کے بعد ان کی مبارک ارواحیں ان کے مبارک جسموں کو دی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ مسلمانوں کی روحیں اپنے قبروں کے پاس رہتی ہیں، کچھ روحیں زمزم کنویں کے پاس رہتی ہیں، کچھ روحیں آسمانوں میں رہتی ہے، کچھ روحیں جنت کی سیر کرتی ہے، کچھ ارواحیں اللہ کے عرش کا طواف کرتی ہے۔ آسمان پہ نبیوں کی روحوں کو رکھا جائے، جبکہ آسمان تو نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ جنت میں رکھا جائے، جنت تو ہمارے آقا کی پراپرٹی ہے۔ کیا عرش پر رکھا جائے؟ ارے عرش تو سرکار کے نور کا صدقہ ہے۔ انبیاء کرام کی ارواحیں دوبارہ ان کے جسموں میں اس لیے ڈالی گئی کہ ان کی ارواحوں کے لیے ان کے جسموں سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ انبیاء کرام کے جسموں سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ان کی روحیں لوٹا دی گئی ایک مومنٹ کے بعد۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں جسموں کے ساتھ حیات ہے، اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے تشریف بھی لے جاتے ہیں۔ ویری کلیئر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یو ہیو ٹو ریز دس کوشچن، واٹ از دا نیکسٹ ورس؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ کیا ان کے پیر ہیں؟ نبیوں کے ہاتھ پیر ہیں، اولیاء کرام کے بھی ہاتھ پیر ہیں، نہیں تو کن کے نہیں ہیں؟ بتوں کی نہیں ہے۔ آنکھ کان کن کے نہیں؟ بتوں کے نہیں۔ یہ آیت کریمہ تو بتوں کا تذکرہ کر رہی ہے کہ ان بتوں کو تم پکارتے ہو، پکار کے دیکھو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ تذکرہ بتوں کا ہو رہا ہے، مشرکین کا ہو رہا ہے، تم انبیاء پر اور اولیاء پر فٹ کر کے اپنے آپ کو ورس کریشن میں شامل کر چکے، بدترین مخلوق میں شامل کر چکے۔ یہ بھی میں نہیں کہتا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بخاری شریف میں باب الخوارج میں یہ حدیث موجود ہے کہ خوارج یہ بدترین مخلوق ہے۔ جو آیتیں کفار اور مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر انہوں نے فٹ کیا۔ تو آج بھی جو وہابی، نجدی، دیوبندی، غیر مقلدین ان آیتوں کو انبیاء اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں، صحابی رسول کے قول کے مطابق یہ بدترین مخلوق ہیں، ورس کریشن ہے۔ الحمدللہ بات کلیئر ہو گئی۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ انبیاء نہیں سنتے، ان کو پکارو مت، آپ کو سمپل سا جواب دینا ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ جیسے لوگوں کے لیے تو کہا تھا کہ بدترین مخلوق ہو۔ It is for people like you that you are from the world's creation. ویری کلیئر ٹو آنسر، کبھی بھی کنفیوژن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو، اعلیٰ حضرت نے تو 8 تاریخ کا لکھا ہے، فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ پیج نمبر بھی دیتے ہیں لیکن سکین پیج نہیں دیتے، دیں گے تو پھنس جائیں گے، پیج نمبر دیں گے، ہر کوئی فتاوی رضویہ نہیں پڑھے گا۔ سنی علماء کو بے وقوف مت سمجھو، سنی علماء کی تو جان ہے فتاوی رضویہ شریف۔ زندہ باد، زندہ باد۔
جب فتاوا رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں آپ تو آپ کو ملے گا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے یہ لکھا، کئی اقوال ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے تعلق سے، 8 بھی ہے، 10 بھی ہے، 12 بھی ہے، 17 بھی ہے، لیکن جمہور کا قول 12 ہے۔ 8 بھی لکھا، 10 بھی لکھا، 15 17 بھی لکھا، اور یہ بھی لکھا کہ مشہور قول 12 تاریخ کو ہے۔ دیکھا کیسی ادھوری بات پیش کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات ہے، تم 12 تاریخ سے ہمیں منع کرتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے 8 لکھا، تو تم 8 کو مناؤ، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تم نہ 8 کو مناتے ہو، نہ 12 کو مناتے ہو، اور نہ ہی 17 کو مناتے ہو۔ پتہ کیا چلا؟ تاریخ سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، میلاد مصطفیٰ سے تمہیں چڑ ہے، تمہیں سرکار کی ولادت کے تذکرے سے چڑ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، تم 12 پر اعتراض کرتے رہتے ہو، تو 8 کو مناؤ، 15 کو مناؤ، 17 کو مناؤ، وی ول جوائن یو، لیکن یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سرکار کی محبت ان کے دلوں میں نہیں۔ ایک اور بات پیش کرو، چلو یہ بات بھی وی ایکسپٹ کہ تم میلاد مصطفیٰ 12 تاریخ کو فرض نہیں کیے، لیکن 12 تاریخ وفات شریف کا بھی تو دن ہے، تمہیں غم منانا چاہیے، خوشی کیوں مناتے؟ یو ہیو ٹو بی وریڈ اباؤٹ دس۔ تم کیوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں خوشیاں مناتے ہو؟ غم منانا چاہیے۔ اس کا جواب آپ کو قرآن سے دینا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا دن بھی مبارک ہوتا ہے، ان کی وفات کا دن بھی مبارک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن سلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ نے پیدائش کے دن پر سلام بھیجا۔ کیا پتا چلا؟ ہماری اور آپ کی پیدائش نارمل ہوتی ہے، آرڈینری ہوتی ہے، اس طرح انبیاء کی پیدائش پر قیاس اپنی پیدائش کو مت کرو۔ کیوں؟ ان کی پیدائش اتنی برکت والی ہوتی ہے کہ ان دنوں پر اللہ نے سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سلام علیہ یوم ولد۔ اب تمہارا اعتراض وفات کے دن کیوں خوشی مناتے ہو؟ تو سلام تو ہم الحمدللہ پیدائش کے دن پر بھی بھیجتے ہیں، اور اگر وفات کا دن 12 تاریخ ہے اس دن بھی ہم سلام بھیجیں گے۔ کیوں؟ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اس دن بھی سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جس دن ان کا انتقال ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جس دن وہ وصال فرمائے اس دن بھی سلام۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن بروز قیامت اٹھائے جائیں گے اس دن بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر سلام بھیجا، اور اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم میں نقل فرمایا والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو۔ کب؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں دنیا سے رخصت ہوں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں قیامت کے دن اٹھائے جاؤں گا۔ ولادت کے دن سلام بھیجنا قرآن سے ثابت، وفات کے دن سلام بھیجنا قرآن سے ثابت۔ اے وہابیو، اگر تم 12 کو ولادت کا دن قبول کرتے ہو تو بھی قرآن سے ہم نے سلام پڑھا، صحیح کیا۔ اگر تم وفات کا دن ثابت کرتے ہو تو بھی ہم نے سلام پڑھ کر بالکل صحیح کیا۔ سبحان اللہ۔ اور سلام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اس سے تم کو اتنی چڑ کیوں ہے؟ انبیاء کرام کی وفات کا دن بھی برکت والا دن ہوتا ہے، اس دن بھی اللہ نے سلام بھیجا۔ اور جس دن اٹھائے جائیں گے اللہ کی طرف سے سلامتی کا مطلب کیا ہوا؟ دے آر فری فرام وریز، خوف اور فکر غم سے وہ پاک ہے انبیاء کرام۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہو رہی ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام بروز حشر وہ بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے، معاذ اللہ اپنے اپنے گناہوں کو یاد کریں گے، وہ بھی فکر میں ہوں گے، ان کو چاہیے کہ حدیث کو مسکوٹ نہ کرے۔ ارے جس دن اٹھائے جانے کے دن ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے تو فکر کس بات کی، غم کس بات کا؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، بے شک سچے سنی علماء کی غلامی کی ضرورت ہے، غوث اعظم کے دامن کو تھامنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی حدیث کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ ضرور نفسی نفسی کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ وہ گنہگار تھے،
وہ ہم سے یہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، تم کسی اور کے پاس جا کے مدد حاصل کرو، وہ یہ بھی کہیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور وہ کہیں گے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ اس لیے کہیں گے ان کو بھی معلوم ہے ہم ضرور شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سرکار شفاعت کا دروازہ کھول گے اس کے بعد انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم شفاعت کریں گے۔ اب کیا پتا چلا، کوئی آپ کے سامنے 12 تاریخ کا تذکرہ کرے کہ وصال کا دن، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے اس دن سلام پڑھنا تو قرآن سے ثابت ہے، کیوں ہم کو روکتے ہو، کیوں منع کرتے ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح بھی ارشاد ہے، جس قوم پر اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس قوم سے اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے، تو نبی کا دنیا میں رہنا بھی ہمارے لیے بہتری ہے، نبی کا دنیا سے رخصت ہونا بھی بہتر ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، ایک روایت میں ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، میرا رخصت ہونا بھی تمہارے لیے بہتر، تو جو چیز ہمارے لیے بہتر ہے ہم اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اب یہ کہ کھڑے ہو کر کیوں سلام پیش کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی تو پڑھ سکتے ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے ابن عبد الوہاب نجدی، نام سنے نا، ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید، نام کی توحید ہے یہ، اصل میں توحید نام کی کوئی چیز اس میں نہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں لکھا کہ جب فرشتے تمہارا سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں تو اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ تم ادب کے ساتھ حاضری دو اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرو، دس از ناٹ ریکوائرڈ، اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم ادب کے ساتھ حاضری بھی دو اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام بھی پڑھو جب فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ اٹس ناٹ نیسسری فار یو ٹو بی دیئر اینڈ ریسائٹ صلاۃ اینڈ سلام۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مدینہ شریف کی طرف جب زیارت کے لیے جاتے ہو سرکار کی زیارت کے ارادے سے مت جاؤ، This is what they are trying to say۔ اور یہی بات ابن تیمیہ نے بھی لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے جانا یہ حرام غالباً لکھا، جبکہ اس زمانے میں ابن تیمیہ کا رد حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں بہترین انداز میں دیا اور اس کا رد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ اور سرکار کے ارادے سے جانے کو یہ لوگ منع کرتے ہیں، تبھی یہ لکھا کہ اب اس بات کی ضرورت نہیں کہ تم ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرو، ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کرنے کی تعلیم اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نماز میں بیٹھے بیٹھے السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں نا، اے نبی آپ پر سلام ہو، اور عربی میں ایھا النبی یا نبی ایک ہی معنی رکھتا ہے، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نماز میں جو چیز جائز وہ نماز کے باہر ہرگز جائز ہے، اٹ از ایبسلیوٹلی پرمیسیبل، اگر ناجائز ہوتی تو نماز میں ہرگز وہ چیز نہ ہوتی۔ مثال کے طور پہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی حمد، اس طرح آپ نماز میں بیان کرتے ہیں، کوئی بے وقوف یہ کہے گا کہ نماز کے باہر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا بدعت ہے، سبحان ربی العظیم صرف نماز میں پڑھو، نماز کے باہر پڑھنا حرام ہے۔ کوئی یہ کہے گا سورۃ الفاتحہ صرف نماز میں پڑھی جائے گی، نماز کے باہر پڑھنا حرام ہے یا بدعت ہے، ہرگز نہیں کہے گا، کہے گا تو بے وقوف کہلائے گا۔ اسی طرح جب السلام علیک ایھا النبی یعنی یا نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ جب نماز کے اندر جائز تو نماز کے باہر بھی جائز۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فرق کتنا ہے؟ ہم نے یہاں السلام علیک یا نبی کہا، نماز کے باہر یا نبی سلام علیک کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ آپ نماز کے اندر یا نبی سلام علیک کہتے ہو، نماز میں السلام علیک ایھا النبی کے الفاظ سے کہتے ہو، نماز کے باہر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک کے الفاظ سے سرکار پر سلام بھیجتے ہو، اس کو ناجائز کہنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ یہ تو بیٹھے بیٹھے ہوئی، نماز میں جب کھڑے ہو کر، تراویح تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے نا ماشاءاللہ، تراویح میں سورہ صافات جب حافظ پڑھتا ہے وہ صافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا،
آگے بڑھتے بڑھتے حافظ کہتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ کب؟ نماز میں۔ کس حالت میں؟ کھڑے ہو کر، ہاتھ بھی باندھ کر۔ نماز اللہ کے لیے خاص عبادت، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہو، نبی کی یاد آئی کہ نہیں؟ نماز سمجھ کے پڑھنا بہتر ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بہتر ہے؟ سمجھ کے پڑھیں گے تو خشوع خضوع آئے گا، زیادہ خوف آئے گا۔ سمجھ کے پڑھیں گے تو ذہنوں میں بات آئے گی۔ جب سلام علی نوح فی العالمین کہو گے تو ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی یاد ہو رہی ہے۔ پھر آگے سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ ان نبیوں پر نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہیں۔ دیوبندیوں نے کیا لکھ دیا کہ نبی کا خیال نماز میں آئے؟ معاذ اللہ، جیسے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم سیدھا راستہ نام رکھا ہے، کیا یہ سیدھا راستہ ہے؟ کیا اس کو سیدھا راستہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے نماز میں ان کے خیال سے بہتر ہے اپنے گدھے کو یاد کرنا؟ صرف یاد کرنے کو نہیں کہا، اپنے گدھے کے خیال میں محو ہو جانا نبی کے یاد سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کے خیال میں محو ہو جانا، زنا کا تصور کرنا اور بیوی کے ساتھ ملنے کا خیال کرنا، یہ نبی کو یاد کرنے سے بہتر ہے۔ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کتنی بڑی شرارت کر دی انہوں نے، اور نام صراط مستقیم رکھا۔ محترم حضرات، یہاں تم کہتے ہو، یہ کہتے ہیں کہ نبی کی یاد منانا، یاد کرنا، نبی کا یاد رہنا، نبی کو یاد کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر ہے، گدھے کے خیال سے بھی بدتر ہے۔ جبکہ قرآن میں جب آپ سلام علی ابراہیم پڑھتے ہو تو واضح طور پہ نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہو۔ جب ان کو یاد کرنا جائز تو تمام نبیوں کے سردار کو یاد کرنا کیسے حرام ہو جائے گا، کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اب حافظ صرف اتنا ہی نہیں پڑھتا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آگے کیا ہے؟ تمام رسولوں پر سلام، جتنے اللہ کے رسول ہیں سب پر سلام، سلام علی المرسلین۔ وہ بھی کھڑے کھڑے نماز کی حالت میں ہاتھ باندھ کر نبیوں پر سلام پڑھتے ہو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ یہ تو عجیب سی بات ہے، صرف رمضان ہی میں تو ہم سورہ صافات پڑھتے ہیں۔ یہ کہنا بھی حماقت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی سورت آپ نماز میں پڑھ سکتے ہو، کوئی بھی سورت۔ بالفرض اگر تم کسی نماز میں یہ سورہ نہیں پڑھتے تو وہاں بھی نماز میں تم تراویح میں تو کم سے کم پڑھتے ہو، اور جو تم تراویح میں وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں جس میں ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے مقدس مہینے میں نبی پر سلام ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہو اور نماز کے باہر ہاتھ باندھنے کو ناجائز کہتے ہو۔ کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ اللہ اکبر۔ These people are totally silly, ٹوٹلی انسین، بے وقوف ہے، جاہل ہے، صرف نبی کی بغض، نبی کا بغض ان کے دلوں میں، تبھی ایسی باتیں یہ پیش کرتے ہیں۔ اور محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر ہم کیا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہمارے آقا نے خود فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت ہوں۔ ہمارے آقا نے اپنی ولادت کا تذکرہ یوں فرمایا کہ میں میرے آقا، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ میری اولاد میں ایک جماعت کو ہمیشہ مسلمان رکھنا اور اس مسلم جماعت میں سے تیرے آخری نبی کو بھیجنا۔ تو ہمارے آقا کی ولادت کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اللہ نے ان کے سٹیٹمنٹ کو قرآن کریم میں رکھ دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد، میں بشارت دیتا ہوں
میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. ہمارے آقا کا نام زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی اللہ نے قرآن کریم میں رکھا اور ہمارے آقا نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. اس طرح ہمارے آقا نے بھی اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا. پھر قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ بتائیے قرآن کریم ہمارے آقا پر ہی تو نازل ہوا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے نازل ہوا یا پیدا ہونے کے بعد؟ پیدا ہونے کے بعد نازل ہوا. 40 سال کی عمر میں ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا. جو بے وقوف یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 40 سال میں ہمارے آقا کو نبوت دی گئی، لکھتے ہیں نا prophethood was given at the age of 40. یہ غلط لکھتے ہیں اس لیے کہ خود ہمارے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. سبحان اللہ. یہ تو واضح طور سے حدیثوں میں آیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلیم کیا گیا، ایکیوز کیا گیا، انہوں نے فرمایا فاشارت الیہ، اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال انی عبد اللہ، ابھی تو بچے تھے، ابھی تو کریڈل میں تھے. اینڈ ہی سیز انڈیڈ آئی ایم دا سرونٹ آف اللہ، آئی ایم ون مین آف اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی. کتاب تو بعد میں نازل ہوئی لیکن بچپنے میں کریڈل میں فرما رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی. اتنا ہی فرمایا نہیں وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش کے وقت جانتے تھے وہ نبی ہے اور ہمارے آقا 40 سال کے بعد نبی بنے. اللہ اکبر. کیسی بے وقوفی یہ لوگ کرتے ہیں اور کیسے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں. اس لیے ان کی کتابوں سے ہرگز بچے رہیے، ہر وقت بچے رہیے. ویری اسپیشلی میں نے کئی مرتبہ حیدرآباد میں بھی کہا ہے، کئی جگہوں پہ کہا ہے، ویری اسپیشلی دارالسلام پبلیکیشن سے بچ کے رہیے. دارالسلام پبلیکیشن جہاں کہیں بھی آپ کو ملے وہ قرآن میں کھیل سکتے ہیں، حدیثوں میں کھیل سکتے ہیں. وہ اگر اعلیٰ حضرت کی کتاب بھی پیش کرے تو بھی مت لینا. جو قرآن سے کھیل سکے، حدیث سے کھیل سکے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں تحریف نہیں کر سکتا، وہ ضرور کرے گا. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں. میں زمین میں رہوں تو زمین میں برکت، آسمان میں رہوں آسمان میں برکت ہے. اور جب میں واپس آؤں گا، انتقال ہوگا، قبر میں رہوں گا، قبر بھی برکت والی جگہ. انبیاء کرام جہاں آرام فرماتے ہیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے. قرآن سے ثابت وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں رہے وہ جگہ برکت والی، جس جگہ ہمارے آقا آرام فرماتے ہو اس جگہ کی برکتوں کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پہلے سے ہی نبی تھے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی. لیکن قرآن کریم نازل ہوا ہمارے آقا کے دنیا میں آنے کے بعد. اور قرآن کریم کی آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آئے. آنے کا ذکر ولادت سے پہلے ہوا، ولادت کے بعد ہوا؟ ولادت کے بعد ہوا. ہمارے آقا کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا پتا چلا؟ ولادت کے بعد ولادت کا تذکرہ کرنا اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آئے، تو آنے کے بعد ریپیٹ کرنا
یہ اللہ کی سنت، اور ایسی سنت قیامت تک صرف سنی نہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، مجتہدین، سب نے قرآن پڑھا، اور امام اعظم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے جس جگہ ان کا وصال شریف ہوا اس جگہ پر 7,000 مرتبہ قرآن کریم کا تمام کیا، قرآن کریم کا ختم 7,000 مرتبہ۔ کہاں پر؟ اس جگہ پہ جہاں ان کی وفات شریف ہوئی۔ اللہ اکبر، 7,000 مرتبہ سرکار کی ولادت کا تذکرہ کیا اس آیت کریمہ میں۔ اس وقت سے لے کر، صحابہ کے زمانے سے لے کر اب تک اور قیامت تک سنی بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اے وہابیو، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، اے نجدیو، تم بھی اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہو، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو۔ جب سورہ توبہ کی آخری آیت میں آؤ گے، یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا رسول آئے، تو سرکار کے آنے کے بعد صرف میلاد کے مہینے میں نہیں، اینی ٹائم، اینی ڈے، اینی مومنٹ، whenever you recite Quran, you are remembering the birth of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. You are commemorating the holy birth of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. الحمدللہ سرکار کی ولادت اس شان کی ہے کہ ہر وقت حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اب بھی سمجھنے سے قاصر۔ کیوں؟ ایک ہی ریزن، نبی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ محترم حضرات، the time to ponder now is، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا، جیسے عام طور سے بچے پیدا ہوتے ہیں ایسے نبیوں کی ولادت نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، تو دعا کرتے ہوئے پیدا ہونے کے بعد دعائیں کی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جس دن میں پیدا ہوا میری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نور دیکھا، اور ملک شام کے محلات کہاں بیٹھے بیٹھے، کہاں ہمارے آقا پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ ہمارے آقا مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور فرماتے ہیں میری ماں نے ملک شام کے محلات مکے میں بیٹھے بیٹھے دیکھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مکہ شریف کے سراؤنڈنگ میں کتنے ڈیزرٹس ہیں، کتنے ماؤنٹنس ہیں، کتنے پہاڑ ہیں، کتنی ہزار میل کی دوری پر ہے، کسی پہاڑ میں یہ طاقت نہیں کہ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آڑ بن جائے۔ ہمارے آقا نے یہ فرمایا جس دن میں پیدا ہوا، کب فرمایا؟ پیدا ہونے کے بعد فرمایا نا۔ اور یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے، مشکات شریف میں، دوسرے کتب میں موجود ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا میری والدہ نے نور دیکھا، تو پیدا ہونے کے بعد اپنی پیدائش کا ذکر کرنا خود نبی کی سنت، سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اور جو علماء کرام، جو مدرسین، محدثین مدرسے میں حدیث پڑھاتے ہیں، یہ جب حدیث آئے گی تو ان کو بھی دہرانا پڑتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا۔ مدرسوں میں بھی سرکار کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ارے جب کتابوں میں محدثین نے لکھ دیا، مطلب کیا ہوا؟ محدثین کیوں لکھے؟ ان کے اساتذہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے کیوں روایت کی؟ اس لیے کہ انہوں نے تبع تابعین سے سنا تھا۔ تبع تابعین نے کیوں روایت کی؟ اس لیے کہ تابعین نے یہ کہا تھا کہ صحابہ سے ہم نے سنا، کہ صحابہ نے سرکار سے سنا جس دن میں پیدا ہوا۔ کیا پتا چلا؟ محدثین کو حدیث کی کتابوں میں لکھنے کے لیے اساتذہ سے سننا پڑا، ان کو ان کے اساتذہ سے سننا پڑا۔ ان شارٹ ہمارے آقا نے اپنی پیدائش کا ذکر فرمایا صحابہ سے، صحابہ نے ہمارے آقا کی پیدائش کا ذکر تابعین سے فرمایا، تابعین نے ہمارے آقا کی پیدائش کا ذکر تبع تابعین سے فرمایا، تبع تابعین نے نریٹ کیا محدثین کو، محدثین نے لکھا، ان کے بعد شرح لکھنے والے، شروحات لکھنے والوں نے اس حدیث کی شرح لکھی۔ یہ کرتے کرتے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ مدرسوں میں بھی وہ حدیثیں پڑھائی جائے گی۔ اب تم کہتے ہو نبی نے کب اپنا میلاد منایا، صحابہ نے کب میلاد منایا، تابعین نے کب میلاد منایا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے میلاد منایا؟ ارے منایا تبھی تو کتابوں میں ہے، تذکرہ کیا تبھی تو حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اگر تذکرہ نہیں کیا تو حدیث کی کتابوں میں معاذ اللہ محدثین نے جھوٹ بولا، اگر جھوٹ بولا تو بخاری پڑھتے کیوں؟
کسی محدث نے اگر جھوٹی بات کہی تو ان کی کتابیں پڑھتے کی ہو؟ ارے محدثین تو اتنے محتاط تھے، اگر کسی راوی سے ایک چھوٹی سی غلطی سرزد ہو جائے، مثال کے طور پہ کھڑے کھڑے کھانا کھا لیا، بغیر ٹوپی کے کھانا کھا لیا، ایک سنت کو ترک کر دیا، ان کی روایت کو بھی ضعیف کہا گیا۔ اتنے محتاط تھے، اتنی احتیاط سے کام لیتے تھے، اور تمہارے حساب سے سرکار نے اپنا میلاد نہیں منایا، صحابہ نے ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تو محدثین نے معاذ اللہ جھوٹ بولا۔ تو اگر جھوٹ ہے تو ان کی حدیثیں ماننے کا تمہیں کوئی حق نہیں، نہ تم بخاری پڑھنے کے لائق ہو، نہ مسلم شریف پڑھنے کے لائق ہو۔ ہاں یہ ضرور ہم کہیں گے تم جھوٹے ہو اور جھوٹے ہی رہو گے جب تک سچے دل سے توبہ کر کے سننے نہ بن جاؤ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی غیر مقلد چپکے سے سن رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی دیوبندی چپکے سے سن رہا ہوگا۔ ارے چپکے سے کیوں سنتے ہو؟ وی آر دیئر ٹو ڈسکس پولائٹلی۔ آؤ میدان میں مرد ہو تو آؤ میدان میں، ہم جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری کتابوں سے تو ہمارے عقائد ثابت ہے، تمہاری کتابوں سے ہمارے عقائد کو ہم ثابت کریں گے، تمہاری کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ الحمدللہ ہمیں حق پر ہے، ہم حق پر نہیں، ہم ہی حق پر ہے، اور تمہاری ہی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ تم جھوٹے کذاب ہو۔ ہمت ہے تو سامنے آؤ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت مبارکہ کا تذکرہ اس طرح بھی فرمایا، جس دن میں پیدا ہوا۔ اب ہمارے آقا جب پیدا ہوئے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی، صرف اتنا ہی نہیں محترم حضرات، ہمارے آقا کی سیرت مبارکہ پڑھ لیجیے، جب بھی نماز پڑھتے تھے، جب بھی دعائیں کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رو رو کر امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ اپنی پوری زندگی کتنی مرتبہ ہم گنہگاروں کو ہمارے آقا نے یاد فرمایا، طویل سجدہ فرماتے، لمبی نمازیں پڑھتے، بہت طویل نمازیں پڑھتے، طویل دعائیں کرتے تھے، اور امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے آقا جب معراج پر تشریف لے گئے، کسی کو کوئی بڑی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کا دیدار، اس سے بڑھ کر نعمت کون سی؟ اللہ سے کلام، ہم اللہ سے شرف ہم کلامی، اللہ سے کلام فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات؟ اس کے باوجود بھی اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ سے کلام فرما رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ سے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب وصال شریف کا موقع آیا، اس وقت بھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمارے آقا نے فرمایا کہ اللہ، جیسے میں نے پہلے بتایا، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ ہمارے آقا نے ریزن بھی بتا دیے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میری قبر میں رہوں گا، میں جہاں چاہوں گا حاضری دوں گا، تمہارے اعمال مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے اعمال میں دیکھوں گا، اور نیک اعمال دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تمہارے گناہوں کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ، قبر میں رہ کر بھی ہمارے آقا آج بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت، کتنے رحیم آقا، کتنے کریم آقا۔ اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو ایک ایک خاص دعا عطا فرمائی، ہر نبی کی ہر دعا مقبول ہے، لیکن اللہ نے ایک خاص دعا تمام نبیوں کو عطا فرمایا۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لیا، ان کی دعا قبول بھی ہو چکی، لیکن میں نے اس دعا کو ریزرو رکھا ہے۔ I have reserved that دعا کب کے لیے؟ بروز قیامت، جس دن سب میرے پاس آئیں گے اپنی حاجتوں کی، جس دن سب میرے پاس آئیں گے۔ بخاری شریف کی روایت، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری حاجت ہوگی۔ اللہ کے ہر نبی جنتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے آقا کی شفاعت سے ان کے درجات اور بلند کیے جائیں گے۔ آلریڈی ان کے درجات اتنے ہیں کہ وی آر انیبل ٹو کمپریہینڈ،
ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. ہم اولیاء کرام کے درجات کا اندازہ نہیں کر سکتے. انبیاء کرام کے درجات کو کون پوچھ سکتا ہے؟ پھر بھی ہمارے آقا کی شفاعت سے ان کے درجات مزید بلند ہوں گے. تو ہمارے آقا نے اس دعا کو بھی ریزرو رکھا. کب کے لیے؟ بروز قیامت ہماری بخشش کے لیے. ایسے رحیم، ایسے کریم نبی جو پیدائش کے وقت ہمیں نہ بھولے، جو پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں جنہوں نے کی، معراج میں بھی ہمارے لیے دعائیں کی، وفات شریف کے وقت بھی ہمیں نہ بھولے، قبر شریف میں رہ کر بھی ہماری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور بروز قیامت بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے. ایسے نبی کے تذکرے سے تم لوگوں کو روک، ایسے رحیم نبی کی ولادت کے تذکرے کو تم بدعت اور حرام کہتے ہو. اللہ اکبر. جن کی ولادت ہی سے ہمیں اسلام ملا، اگر نبی نہ ہوتے اسلام ہی نہ ملتا. اسلام کی جو بنیاد ہے انہی سے تم کتراتے ہو. کیسے ہم تم کو مسلمان کریں؟ کس منہ سے تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ جس نبی کے سبب، جس نبی کے صدقے میں تم کلمہ پڑھتے ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو. کلمہ پڑھانے کا تو احسان گیا، کلمہ بھی تم جو پڑھتے ہو یہ بھی تو نبی کا احسان ہے. نبی کے صدقے میں تم کلمہ پڑھتے ہو، انہی کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے ہو. ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت یہ رحیم تھے، اس وقت رحمت تھے، اس وقت رؤوف تھے جب وہ ظاہری زندگی میں تھے. اب انتقال کے بعد جب سنتے ہی نہیں ان کے عقیدے کے مطابق، ان کا کہنا نبی سنتے ہی نہیں تو رحمت کیسے کریں گے؟ آپ کو یہاں بھی آرگیومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آیت کریمہ سب کو یاد ہوگی نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. آگے بالمؤمنین، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے رؤوف الرحیم. وہابیو، ہم تم سے جھگڑا کیوں کرے؟ ہمارے نبی رؤوف الرحیم کن کے لیے ہے؟ مومنین. مومن کون ہے؟ اب بھی جو نبی پر ایمان لائے وہ مومن ہے، اب بھی جو اللہ رسول پر ایمان لائے وہ مومن ہے. اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں ماننا پڑے گا آج بھی ہمارے نبی ہمارے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور اگر تم کہتے ہو اب رؤوف الرحیم نہیں ہے، اب رحمت نہیں ہے، پہلے تھے، تو بات کلیئر مومنین کے لیے ہے نا. تم اپنے آپ کو مومن مانتے ہی نہیں تو جھگڑا کیوں کریں؟ If you don't believe him as Rauf and Rahim now, that means you don't consider yourself as Muslim. اگر تم اپنے آپ کو مسلم کنسیڈر کرتے ہو تو نبی کو آج بھی رؤوف اور رحیم مانو، آج بھی رحمت مانو. نہیں مانتے، no need to fight. ویری سمپل. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تم اپنی ہی زبان سے کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. ویری سمپل ٹو آنسر. اللہ اکبر. اور پھر ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں نا؟ ہیں. جب ہیں تو رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ رسول غیب داں ہوتا ہے. رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ رسول حاضر و ناظر ہوتا ہے. رسول کی کوالٹی یہ ہے کہ رسول دافع البلاغ ہوتا ہے. رسول رحمت ہوتا ہے. جب اب بھی رسول ہیں تو اب بھی علم غیب جانتے ہیں. اب رسول مانتے ہو کہ رسول ہیں تو اب بھی حاضر و ناظر ہیں. اب بھی جب تم کلمے میں کہتے ہو کہ رسول ہیں تو ماننا پڑے گا اب بھی دافع البلاغ ہیں. اگر کہتے ہو کہ نہیں اس وقت دافع البلاغ تھے، اس وقت غیب جانتے تھے، اس وقت رؤوف تھے، اس وقت رحیم تھے، اس وقت حاضر و ناظر تھے، اب نہیں ہے، تو رسول کے مطلب میں تحریف کرنے کا تمہیں حق کس نے دیا؟ Who gave you the right to define the qualities and the attributes of the term رسول؟ جب رسول ہے تو رسول کے تمام اوصاف اب بھی ہیں. اگر نہیں مانتے تو تم رسول کو صحیح معنوں میں رسول مانتے نہیں. جب صحیح معنوں میں رسول مانتے نہیں تو تمہیں مسلمان ہم کس منہ سے کریں؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نبی کو رسول ہم مانتے ہیں
تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم غیب جانتے ہیں، حاضر و ناظر ہیں، دافع البلا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بروز قیامت سب میری طرف آئیں گے حتی ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو ہمارے نبی کی حاجت ہے تو ہم کیوں ان سے منہ پھیرے؟ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ہم سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر رہیں گے، اس سے پہلے سب کے سب ہم سب ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان سے استغاثہ کریں گے۔ وہ کہیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس سب جائیں گے، وسیلے کے منکر بھی جائیں گے، وسیلے کے قائل بھی جائیں گے، استغاثہ کے منکر بھی ہوں گے، استغاثہ کے قائل بھی ہوں گے۔ سب کو جانا پڑے گا کہاں؟ اللہ کے کوٹ میں۔ اللہ کے کوٹ میں وسیلہ نبیوں کا جائز، اللہ کے کوٹ میں نبیوں سے مدد جائز۔ دنیا میں کیسے شرک ہو جائے گا؟ جو چیز اللہ کے کوٹ میں جائز وہ یقیناً یہاں بھی جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا کی بارگاہ میں بھیجیں گے کہ تم ان کے پاس جاؤ جو ہم سب کے نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے، ہم حدیثوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ سب کو تمام ان نبیوں کے پاس جا کر آخر میں ہمارے آقا کے پاس جانا ہے، تو کیوں نہ پہلے ڈائریکٹ ہمارے آقا کے پاس ہی ہم چلے جائیں۔ Why to go to the holy court of Sayyidina Adam alayhi salam when end of the day we have to go to our Nabi sallallahu alayhi wasallam؟ کیوں وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، کیوں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، ڈائریکٹ ہمارے آقا کے پاس کیوں نہ جائیں؟ قیامت کے دن ہم نے جو پڑھا جو سنا وہ بھلا دیا جائے گا۔ We will forget what we have read, what we have studied, and we will be compelled to go to Sayyidina Adam alayhi salam۔ جانا ہی پڑے گا، ان کا وسیلہ لینا ہی پڑے گا، ان کی تعریف کرنی ہی پڑے گی، ان سے مدد لینا ہی پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس میں راز کیا ہے؟ سب لوگ بھلا دیے جائیں گے، اس بات کو بھول جائیں گے۔ کیوں؟ نبی کی عظمت دکھانا مقصود ہے۔ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری یا رسول اللہ کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ میلاد مصطفیٰ، نعرہ۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سب کے سب ہمارے آقا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اس وقت اگر ہمارے آقا یہ فرما دے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کہاں جائیں گے؟ اور کون سا دربار ہے وسیلے کا، استغاثہ کا، اور کون سا دربار ہے؟ استاد زمن فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے میں تو اسی لیے ہوں، میں تو تمہاری مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ ہمارے آقا نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، بروز قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کروں گا، او کما قال، اس سجدے میں میں اللہ کی تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا کہ ان الفاظوں سے آج تک کسی نے اللہ کی تعریف نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف الفقہاء، حضور اشرف الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور بغداد معلی، حضور اشرف الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پیر طریقت شارح کلام رضا مفسر قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھو بڑے بھائی. بھائی تھوڑا پچھڑ جاؤ میرے بھائی. بار بار آپ لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی نہ کریں. پھر اس کے باوجود بھی جو لوگ یہ احمقانہ حرکت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بار بار کہا جا رہا ہے اس کام سے باز رہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب میری ہمت نہیں رہی حضرت کے سامنے کچھ بولنے کی، پھر بھی انشاءاللہ کچھ دیر گفتگو کر کے میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا. اور حضرت سے گزارش ہے کہ میری اصلاح بھی حضرت فرما دے ضرور، تاکہ انشاءاللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سجدہ کروں گا اور اس سجدے میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا، ایسے الفاظ سے حمد کروں گا، وہ الفاظ مجھے اس وقت دیے جائیں گے، اور وہ ایسے الفاظ ہوں گے جن الفاظوں سے آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی. No one has praised Allah in such terms. Those terms will be given to me on that day. اس دن مجھے القا کیا جائے گا. مجھے بتائیے، کیا یہ غیب کی خبر نہیں؟ کیا یہ غیب کی خبر نہیں کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا وہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ ان الفاظوں سے آج تک کسی نے اللہ کی تعریف نہیں کی. کیا پتا چلا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی کی، انبیاء کرام نے بھی کی. ہمارے آقا سب کے الفاظوں کو بخوبی جانتے ہیں، تبھی تو فرمایا کہ وہ ایسے الفاظ ہوں گے جن الفاظوں سے آج تک کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی. سجدہ فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں. قل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، امام عشق و محبت، امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف اشارہ کر کے یوں فرماتے ہیں، گرتے ہوئوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا، رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اب گنہگاروں کے چہروں میں رونق آ جائے گی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لوگ آئیں مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمنے اس یہاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. اللہ اکبر. کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، بے شک بروز قیامت میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا. کتنے لوگوں کی؟ زمین میں جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کنکر ہیں، ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. I will intercede for more people than the trees, stones and pebbles on the surface of this earth. حیدرآباد میں کتنے درخت ہیں؟ کبھی گننے کی کوشش کی؟ حیدرآباد میں کتنے پتھر ہیں، کتنے کنکر ہیں؟ آپ گن نہیں سکتے. پوری ہندوستان کے پتھر اور کنکر کو کیسے گنیں گے؟ پوری زمین میں کتنے پتھر ہیں، کتنے کنکر ہیں، کتنے درخت ہیں، کیسے گنیں گے؟ ہمارے آقا نے فرمایا، بے شک
بروز قیامت میں ان سب سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کروں گا. کیا پتا چلا؟ ہمارے آقا کو یہ بھی معلوم ہے کتنے زمین میں درخت ہے, کتنے پتھر ہے, کتنے کنکر ہے, اور کتنے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے. شفاعتی لأہل الذنوب من امتی, میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفاعت فرمائیں گے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے درجات مزید بلند ہوں گے ہمارے آقا کی شفاعت سے. گنہگاروں کے گناہ بخش دیے جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی سزا مثال کے طور پر 1000 سال اگر مقرر ہے, ہمارے آقا کی شفاعت سے تخفیف کی جائے گی, ریڈکشن دیا جائے گا. کچھ لوگ جہنم میں جاتے ہوئے ہوں گے, ان کو جہنم میں جانے کا حکم دیا گیا ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چٹھی جائے گی کہ اس کی رہائی ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف بھی یوں اشارہ فرمایا, تمنا ہے فرمائے وہ روزے محشر یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے, گنہگاروں کو ہنساتے جائیں گے, خود اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کریں گے, ہم کو میدان محشر میں بھی خوشیوں سے نوازیں گے. ایسے رحمت والے آقا. اور ہمارے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ کل بروز قیامت مجھے مقام محمود عطا کیا جائے گا. وہ کون سی جگہ ہے؟ خود ہمارے آقا نے فرمایا کہ مقام محمود ایسی جگہ ہے جہاں اولین اور آخرین میری تعریف کریں گے, میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے سب کے سب. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ, آج دنیا میں تقریباً 1.6 بلین لوگ آباد ہیں. آج سے 100 سال پہلے کتنے لوگ تھے؟ آج سے 100 سال کے بعد کتنے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کتنے خرب لوگ ہو چکے, اور قیامت تک اور کتنے خرب لوگ ہوں گے؟ وی ڈونٹ نو, وی آر انیبل ٹو کاؤنٹ. ہم اندازہ نہیں کر سکتے. جسٹ ٹرائی ٹو گیس. ہم امیج تو نہیں کر سکتے, ہم تصور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دیکھیں گے تبھی پتا چلے گا. لیکن ایک خاکہ ذہن میں بنانے کی کوشش کیجئے, وہ کیسا منظر ہوگا. ہمارے آقا فرماتے ہیں سب کے سب اولین اور آخرین میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, سب میری تعریف کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. کوئی زبان حال سے کہہ رہا ہوگا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, کوئی یا نبی سلام علیکہ پڑھتا ہوگا, کوئی اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام پڑھتا ہوگا, کوئی طلع البدر علینا کہتا ہوگا, کوئی انت شمس انت بدر کہتا ہوگا. ہاں سب کے سب ہمارے آقا کی اس روز تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے, سب کے سب تعریف کریں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت جوش میں آئے, فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, میدان محشر میں جب فرشتوں کی جھرمٹ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں, بھیجے, سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, سب سرکار کی شان و شوکت پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہوں گے, لاکھوں سلام بھیجتے ہوں گے. میری بھی خواہش ہے کہ خدمت کے جو فرشتے ہو وہ میری طرف بھی اشارہ کرے, ہاں تم بھی شروع کر دو اے رضا. اعلیٰ حضرت اس منظر کشی, اس کی منظر کشی یوں فرماتے ہیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں شروع کر دو اے رضا, ہاں رضا, تو میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ کیسا منظر ہوگا. نعت شریف پڑھنے والے بھی سرکار کی تعریف کرتے ہوں گے, اور وہ لوگ مجبوراً سرکار کی تعریف کرنا ہی پڑے گا. مدد ہم لیتے ہیں الحمدللہ, ان کو بروز قیامت لینا ہی پڑے گا. ہم آج وسیلہ طلب کرتے ہیں, ان کو اس روز وسیلہ لینا ہی پڑے گا. جو چیز اللہ کے کوٹ میں جائز, وہ دنیا میں کیسے شرک ہو سکتی, کیسے حرام ہو سکتی؟ اے وہابیو, اے نجدیو, کل تمہیں یہ کام کرنا ہے, اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ. ابھی سے پریکٹس میں آ جاؤ. ابھی سے آپ بھی اپنے بچوں کو صلاۃ و سلام پڑھائے, آپ اپنے بچوں کو نعت شریف سکھائے, سرکار کی محبت سکھائے. میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ نبی جنہوں نے پیدائش کے وقت ہمیں یاد فرمایا, دنیا میں جب بھی دعائیں کرتے تھے ہمیں یاد فرمایا, معراج میں اللہ سے ہم کلام ہیں پھر بھی امت کی بخشش کے لیے دعائیں فرمائی, وصال شریف کے وقت بھی ہمارے لیے ہماری مغفرت کے لیے دعائیں فرمائی, اور آج بھی قبر شریف میں رہتے ہوئے ہماری بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں. بروز قیامت بھی
ہماری بخشش کی دعائیں فرمائیں گے. ایسے رحیم کریم نبی کی ولادت کے تذکرے کو تم حرام کہتے ہو، ایسے ایک رحمت والے نبی کی ولادت کے تذکرے کو تم حرام اور بدعت کہتے ہو. کیسے ہم تم کو مسلمان کہے؟ جس نبی کے صدقے میں اسلام ملا اسی نبی پر تم اپنا بغض دکھاتے ہو، اپنی مطلب یہ شرارتیں دکھاتے ہو. اللہ اکبر. دیوبندیوں کے اکابرین نے کہاں تک لکھا؟ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت قرار دیا. خلیل احمد امبیٹوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کو ہندوؤں کے جشن کی طرح کہا، ہندوؤں کے کیا کہتے ہیں کرشن کا جو مناتے ہیں اس کی طرح کہا. اللہ اکبر. اسی طرح فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ اولیاء کرام کی نیاز ہم لوگ جو کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا، اس طرح کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. آپ مجھے بتائیے کبھی کسی ہندو کو کھانا سامنے رکھ کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا ہندوؤں کا طریقہ. اسی فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز لوگ کرتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، پانی تقسیم کرتے ہیں، کیا یہ پینا جائز ہے؟ اس کو بھی حرام لکھا، نیاز کو بھی حرام لکھا، میلاد کو بدعت کہا. اور اسی فتاوی رشیدیہ میں سوال ہوا کہ ہندو ہولی اور دیوالی کا کھانا دیتے ہیں، کیا ہم اس کو خود کھا سکتے ہیں؟ کیا اساتذہ کو دے سکتے ہیں؟ کیا اپنے غلاموں کو دے سکتے ہیں؟ کیا نوکروں کو دے سکتے ہیں؟ کیا طالب علم کو دے سکتے ہیں؟ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے درست کہا کہ تم خود بھی کھا سکتے ہو، اساتذہ کو بھی دے سکتے ہو، نوکروں کو بھی دے سکتے ہو، طالب علم کو بھی دے سکتے ہو. اور اسی فتاوی رشیدیہ میں ایک بے وقوفانہ احمقانہ سوال یہ بھی ہوا کہ حضور یہ بتائیے ایک علاقے میں کالے کوے بہت زیادہ ہیں اور کچھ لوگ کوے کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوے کے گوشت کھانے والوں کو برا جانتے ہیں. اب ایسی صورت میں ہم اگر کوے کا گوشت کھائے تو کیا ثواب ہوگا؟ واٹ اے شیم. کیسا یہ سوال ہے؟ جب غلط ہے تبھی تو لوگ برا کہتے ہیں کھانے والے کو. کھانے والوں کو برا کیوں کہتے ہیں؟ غلط ہے تبھی تو کہتے ہیں. اس کے بعد بھی یہ بے وقوف سوال کرتے ہیں کہ ایسی صورت میں کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ ان کو کیا چاہیے تھا جواب دے کہ غلط ہے تبھی تو لوگ منع کرتے ہیں. رشید احمد گنگوہی نے کیا جواب دیا؟ کوا کھانا ثواب ہوگا. تو اب جیسے میں شروع سے کہتا رہا ہوں، ڈونٹ نیڈ ٹو آرگیو، آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں. سمپل سا جواب، آپ کو کوا مبارک ہو، ہمیں غوث اعظم کی نیاز مبارک. آپ کو دیوالی اور ہولی کا کھانا مبارک، ہم کو امام عالی مقام کی ان کا شربت ہمیں مبارک. ویری سمپل ٹو آنسر. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس نبی کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا اس نبی کی ولادت پر ان کو اتنی چڑ ہے، اتنی چڑ ہے کہ بدعت اور حرام کے نعرے اور فتوے دیتے پھرتے ہیں. اور اس طرح ان کا رونا کوئی نئی بات بھی نہیں. حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ ابلیس 4 مرتبہ زارو قطار رونے لگا. ایک موقع ایسا when he was cursed، جب ملعون ہوا تب بہت رویا. دوسرا موقع جنت سے جب نکالا گیا. تیسرا موقع جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. چوتھا موقع جب ہمارے آقا کی ولادت شریف ہوئی. تو ابلیس خالی نہیں رویا، زارو قطار رویا. رن ابلیس، زارو قطار رویا. تو آج ربیع الشریف کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جن کے دلوں میں خوشیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کے دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہے، وہ خوشی منائے اور خوش ہوں اس بات پر کہ فرشتوں نے خوشیاں منائی، ہمارے دل بھی خوشیاں مناتے ہیں. اور جو آج میلاد کے مہینے سے پہلے سے ہی روتے رہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، مت کرو، نہ کرو. ان کا رونا اس بات کی دلیل ہے. یو ہیو ٹو گیو اے سمپل آنسر. تم روتے رہو اس لیے کہ تمہارا سردار ابلیس رویا تھا اور فرشتوں نے خوشیاں منائی. ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں. آپ کے اس حیدرآباد کا ایک ٹم ڈک اینڈ ہیری، ایک ایسا خبیث، اور میں الحمدللہ ان بزرگوں کے قدموں کی برکت سے کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. نام بھی بتا دیتا ہوں، آپ کے حیدرآباد کا فصیح الدین، جس نے یہ کہا کہ میلاد شریف کے دن 12 ربیع الاول کو آپ محفلوں میں نہ جائے، آپ مسجدوں میں نہ جائے،
گھر پہ بیٹھ کر بھی اگر آپ فاتحہ پڑھو گے یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہوگا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یہ کہا تقریر میں، ابھی بھی ریکارڈ میں موجود ہے، یوٹیوب میں یہ اس کا بیان موجود ہے. کیا کہا؟ میلاد شریف کے مہینے میں میلاد کے نام پر مسجدیں نہیں، گھر نہیں، محفلیں نہیں، اکیلے بیٹھ کر گھر میں بھی تم اگر میلاد کے نام پر اگر فاتحہ خوانی کرو گے یہ عمل تمہیں جہنم میں لے جائے گا. کیسے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ جس نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت ملی اس نبی کے تذکرے پر اس طرح کہنا کہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اے فصیح الدین، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو ورنہ جہنم میں تم جاؤ گے اور تمہارے جتنے پیروکار ہیں جو اس عقیدے پر ہیں سب کے سب جائیں گے. اس کے پیروکار سے میری گزارش ہے ہمارے سنی علماء کے نورانی چہروں کی زیارت کرے اور عقیدہ اہل سنت پہ آ جائے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لے تاکہ نجات پائے. اور نجات اسی میں ہے، صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہی میں نجات ہے. اور میرے محترم بالخصوص نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اس لیے کہ کئی آپ میں سے لوگ ہر مرتبہ روزانہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں، حضرت فلاں وہابی نے یہ کہا، فلاں دیوبندی نے یہ کہا، اس کا جواب دے دے. کیسے ہم اس کو جواب دیں؟ ہمارے ذہن خراب ہو چکے ہیں، ہمیں کنفیوز کرتے ہیں. اچھی بات ہے آپ سوال کرتے ہیں، ہمارے علماء کی مدد سے ہم کوشش کر کے جواب دیتے ہیں، لیکن آپ کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن نہیں آنا چاہیے. اس کو نہ لانے کے لیے پہلی فرصت میں کل کے لیے بھی نہیں، ابھی سے عہد کر لے، پہلی فرصت میں کم سے کم بہار شریعت کا پہلا باب، عقیدے کا باب سب کو ضرور پڑھنا ہے. مسٹ، اٹ از اے مسٹ ٹو لرن دی فرسٹ چیپٹر آف بہار شریعت. اردو میں ہے، انگلش میں بھی ہے، شاید ہندی میں بھی آ چکی ہے. ضرور پڑھیے اور کسی سنی عالم کے پاس پڑھیے. ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ نکال کر پڑھیے. کوئی بھی انشاءاللہ ہمارا سنی عالم اگر آپ یہ کہیں گے مجھے بہار شریعت پڑھنی ہے کوئی بھی منع نہیں کرے گا، بلکہ خوشی سے وہ پڑھائیں گے. ضرور پڑھیے. صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے عقائد کے تعلق سے جتنے اعتراض ان غیر مقلدین وہابی نجدی دیوبندیوں کی طرف سے آتے ہیں ان اعتراض کو بھی ضرور پڑھیں اور ان کے جوابات بھی سیکھیں تاکہ آپ اپنے ایمان کو بچا سکے، اپنے بچوں کے ایمانوں کو بچا سکے، اپنی نسلوں کی حفاظت کر سکے. اگر آج آپ یہ نہیں کریں گے تو جیسے آج آپ سن رہے ہیں 2 سال سعودی میں رہ کے کچھ لوگ آئے، 2 سال کویت میں رہ کر آئے، کہتے ہیں کہ آج تک ہم لوگ شرک کر رہے تھے، ہمارے باپ دادا شرک کر رہے تھے، یا رسول اللہ کی صدا لگا کر ہمارے والدین نے شرک کیا. بقول خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی رحمت اللہ علیہ، یہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا. علماء کرام کی موجودگی ہے اور میں اصلاح بھی چاہوں گا علماء کرام کی اگر غلطی ہو تو. شرک کرنے سے آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. کسی نے شرک کیا تو ایمان سے خالی ہو گیا. ایمان سے خالی ہوا تو نکاح باقی رہا یا ٹوٹ گیا؟ نکاح جب ٹوٹ گیا تو رابطہ حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا؟ شرک کرنے سے ایمان ختم، ایمان ختم ہوا تو نکاح باطل، نکاح باطل تو رابطہ حرام کا ہوا، اور اس رابطے سے جو پیدا ہوا وہ حرامی ہوا کہ حلالی ہوا؟ ارے وہابیو، تم اپنے باپ دادا کو مشرک کہتے ہو، اس کا مطلب اپنے ماں باپ کو تم حرامی ثابت کرتے ہو. اپنے ماں باپ کو مشرک کہتے ہو، اس کا مطلب تم اپنے آپ کو حرامی ثابت کرتے ہو. یہ ہے تمہاری بے وقوفی. محترم حضرات، اب بھی وقت ہے، عقائد اہل سنت پڑھیے، دیر نہ کرے. ان کے اعتراضات کو بھی پڑھیے، ان کے جوابات کو بھی سیکھے اور ایمان ایسا مضبوط کرے جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. یا رسول اللہ اسلام اللہ نے ہمیں آپ کے صدقے میں دیا، آپ نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا. یا رسول اللہ آپ تو کریم ہیں، آپ تو داتا ہے اور کوئی تحفہ دے کے واپس لیتا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کریم، پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا، پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا. ایسا ایمان مضبوط کرو کہ ایمان اللہ نے سرکار کے صدقے میں دیا اور سرکار کے طرف سے جو چیز ملی
وہ تحفہ ہے اور یہ تحفہ ہم سے کوئی وہابی چھین نہیں سکتا. اسی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان, دشمن مجھ سے ایمان کیسے لوٹ سکے گا, مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان, اور وہ بھی دیا ہوا تیرا یا رسول اللہ, اور وہ بھی دیا ہوا تیرا. ایمان کو ایسا مضبوط کرو, انشاءاللہ آپ کی نسل بھی اسی پر قائم رہے گی. اللہ تعالی ہم تمام ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہم تمام کو عالم با عمل بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من حب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذويه وآله أبد الدهور وكرما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سادات امام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان کہ اللہ تعالی نے مجھے آپ حضرات کے سامنے لب گشائی کا موقع عطا فرمایا. ابھی جیسا کہ تعارف میں مبالغہ کیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ میں کوئی عظیم مقرر یا کوئی علامہ نہیں، لیکن الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تعالی نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں قبول فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی